اور نور آتا اس کے سینے میں ہے جو نبی کو نور مانتا ہے. پھر عقل نور ہے، عقل اس کی سمجھ میں نور آتا ہے جو پہلے نبی کے نور کو مانتا ہو. پھر یہ توفیق بھی اس بندے کو ملتی ہے جو نبی کے نور کو مانتا ہو، کیونکہ توفیق بھی بنی ہے تو نبی کے نور سے بنی ہے. کون بیان کرتے ہیں؟ میرے نبی کی زبان ہے، میرے نبی علیہ السلام کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے. فرمایا میرے صحابہ، علم کو میرے نور سے اللہ نے پیدا کیا، حکمت کو میرے نور سے پیدا کیا، عصمت کو میرے نور سے پیدا کیا، توفیق کو میرے نور سے پیدا کیا. لہذا توفیق بھی اسے ہوتی ہے جو میرے نبی کا نور مانتا ہے، علم بھی اسے ملتا ہے جو میرے نبی کا نور مانتا ہے، حکمت بھی اسے ملتی ہے جو میرے نبی کا نور مانتا ہے. اب آگے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کمال کی بات ہے. میرے نبی فرماتی ہے وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاءِ. فرمایا چوتھی جز رہ گئی تھی، اللہ نے اس کو مقام حیا میں رکھ دیا. کتنا عرصہ؟ فرمایا 12,000 سنۃ. فرمایا اللہ نے اس کو بھی 12,000 سال مقام حیا میں رکھا. 12,000 سال رکھنے کے بعد اب دیکھنا، توجہ سے سننا، اللہ نے پھر میرے نبی کے نور سے کن کن کو پیدا کیا. فرمایا ثم نظر اللہ الیہ فترشح النور عرقا. فرمایا اللہ نے پھر میرے نبی کے نور کی طرف دیکھا. اللہ نے میرے نبی کے نور کی طرف دیکھا. اب دیکھو تو صحیح، 12,000 سال مقام قرب میں رہا میرے نبی کا نور، 12,000 سال مقام حب میں رہا، 12,000 سال مقام خوف میں رہا، 12,000 سال مقام رجا میں رہا، 12,000 سال مقام حیا میں رہا. اب دیکھو تو صحیح، محبوب کا ابھی نور ہے تو بار بار 12 ہے. 12ویں کی نسبت کتنی عظیم ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر 12,000 سال میرا نور جب مقام حیا میں رہتا ہے، ثم نظر اللہ الیہ فترشح النور عرقا. فرمایا اتنے مقاموں سے گزر کر مقام حیا میں جب میرا نور آیا نا، فرمایا اللہ نے میرے نور کی طرف ایک نظر فرمایا. اللہ نے میرے نور کو نظر بھر کے دیکھا تو جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فترشح النور عرقا. فرمایا اگرچہ میرا نور تھا پر میرے نور کے پسینے آ گئے، میرے نور کو پسینہ آ گیا. اب ہم میں سے کسی کو پسینہ آئے، میرے نبی کے جب دنیا میں آپ آئے، آپ کا میلاد ہوا، محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. صحابہ جب محبوب کے قرب میں بیٹھتے، محبوب کو جب پسینہ آتا، قطرے ٹپکتے تو صحابہ شیشیاں لے کے آگے آ جاتے، ان قطروں کو محفوظ کرتے. صحابہ بتاتے تھے کہ میں نے نبی کے اتنے قطرے لیے، نور کے، محبوب کے پسینے کے اتنے قطرے لیے ہیں، شیشی میں ڈالے ہیں. باقی خوشبوئیں اتنا کام نہیں کرتی جتنا محبوب کا پسینہ خوشبو دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نورانیت مصطفیٰ. اب جہاں میرے نبی جب دنیا میں آئے ہیں تو محبوب کا بشری پسینہ اتنا کمال کا ہے، تو جب میرے نبی کے نور کو پسینہ آیا، سوال یہ بنتا ہے وہ قطرے کتنے تھے؟ ادھر پسینہ آئے تو صحابہ شیشیوں میں، بوتلیوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. اب جب ادھر نبی کے نور کو پسینہ آیا تو رب نے کیا کیا نبی کے نور کے پسینے کا؟ تو اس میں جواب میرے نبی نے دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ قطرے کتنے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا 20,004,000. فرمایا میرے نور کی طرف جب اللہ نے دیکھا نا، فرمایا میرے نور کو جب پسینہ آتا ہے تو میرے نور کے پسینے کے جو قطرے ٹپکتے ہیں، فرمایا ان کی تعداد 1,24,000 ہوتی ہے. علم دیکھو میرے نبی کا. فرمایا میرے نور کے پسینے کے جو قطرے تھے ان کی تعداد میں جانتا ہوں. یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے نور کے پسینے کے قطرے تھے وہ 1,24,000 تھے. یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے پھر اللہ نے، ہم اگر آپ کے پسینے کے قطرے کو پائے تو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، ہم چہروں پہ ملتے ہیں، ہم خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یا رسول اللہ جب کچھ نہ تھا، آپ کا نور تھا، آپ کا رب تھا، آپ رب کے دربار میں تھے، آپ
اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو فرمایا میں بتاتا ہوں فخلق اللہ من کل قطرۃ روحا نبی او روحا رسول فرمایا میرے نور کے جو پسینہ آتا ہے فرمایا اس سے جو قطرے ٹپکتے ہیں فرمایا اللہ ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا فرماتا ہے میرے نور کے جو قطرے آئے پسینے کے قطروں سے اللہ نے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا میرے نبی فرماتی ہے پھر کیا ہوتا ہے فرمایا جب نبیوں کی روحیں پیدا ہو جاتی ہے جب رسولوں کی روحیں پیدا ہوتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں ثم تنفست ارواح الانبیاء فرمایا جب انبیاء کی روحوں نے سانس لیا انبیاء کی روحوں نے